بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، قربانی کے وجوب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ شریعت کے اندر باپ اور بالغ اولاد کی ملک کا الگ الگ اعتبار ہے۔ باپ صاحب نصاب ہے، باپ پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ اولاد میں سے جو بالغ اولاد ہو ان کی ملک میں اگر بقدر نصاب مال موجود ہو تو ان پر الگ قربانی واجب ہوگی، اور اگر نابالغ اولاد ہے ان کی ملک میں مال ہو تو نابالغ اولاد پر خود بھی قربانی واجب نہیں، اور نہ ہی والد پر ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ میاں بیوی کی ملک کا الگ اعتبار ہوتا ہے۔ شوہر کی ملک میں اگر بقدر نصاب مال ہے تو شوہر پر الگ قربانی واجب ہوگی، اور بیوی کی ملک میں اگر بقدر نصاب مال موجود ہے تو بیوی پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ پہلے عرض کیا تھا کہ نصاب کے اندر 5 طرح کے مال کا اعتبار ہوتا ہے۔ بعض کے ساتھ مل کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، اس کے ساتھ چاندی نہیں، نقدی نہیں، سامان تجارت نہیں، ضروریات سے زائد مال بھی نہ ہو، اور 1 روپیہ بھی قربانی کے ایام میں سونے کے ساتھ نہ ہو، تو پھر نصاب 7.5 تولے سونے کا اعتبار کیا جائے گا اکثر علماء کے فتوے کے مطابق۔ بعض نے اس صورت میں بھی کہا ہے کہ 1-2 تولہ سونا ہو تب بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، لیکن فتویٰ اکثر علماء کے قول پر ہے۔ اگر کوئی احتیاط کے پیش نظر بعض علماء کے قول پر عمل کرے، قربانی دے دے تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو ہر ایک کی ملک کا الگ الگ اعتبار ہوتا ہے، اپنی ملک کو دیکھ کر قربانی کرنا ہوگی۔ بعض دفعہ والد صاحب نصاب نہیں ہوتا اور بالغ اولاد صاحب نصاب ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم والد کی قربانی کر دیں، خود اپنی چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنی واجب قربانی اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بیٹوں کو چاہیے کہ باپ اگر صاحب نصاب نہیں ہے، ان کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں ثواب کے لیے، تو بیٹے مل کر پیسے جمع کر کے کسی ایک کو اس کا مالک بنا دیں یا والد کو مالک بنا دیں، وہ ان پیسوں سے جانور خرید کر قربانی کر لے۔ تو اس طرح ان کا تعاون کریں اور اپنی قربانی ہرگز نہ چھوڑیں، تو تعاون کر دیں گے ثواب کے ارادے سے تو ان کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی قربانی کا اجر ملے گا۔ والدین کے بے شمار احسانات ہوتے ہیں، انہی کی برکت سے آدمی کو مال بھی ملتا ہے، اس لیے مالی تعاون کر دیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور جو آدمی مقروض ہو اس پر قربانی کب واجب ہوگی؟ دیکھا جائے گا کہ اس نے قرض لوگوں کا کتنا دینا ہے۔ قرض منہا کرنے کے بعد اگر اس کی ملک میں بقدر نصاب 5 مال میں سے بعض کے ساتھ مل کر موجود ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نصاب کی مالیت کیا ہے؟ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت آدمی قربانی کے ایام میں معلوم کر لے اور اپنے مال کا حساب کر لے، کیونکہ قیمت کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی جب وجوب کے ایام آئیں اس وقت قیمت معلوم کر کے اپنا حساب کر لے۔ بعض دفعہ کوئی آدمی ہوتا ہے پاس پیسے نہیں لیکن لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں سے پیسے لینے ہیں۔ مثلا زید نامی آدمی ہے، اس نے لاکھ روپے لوگوں کو قرض دے رکھے ہیں، کسی ایک آدمی کو قرض دے رکھے ہیں، تو اب قربانی کے ایام آ گئے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ جانور خرید سکے، تو اس کے اوپر قرض لے کر کسی اور سے قرض لے کر قربانی کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ البتہ اس پر یہ ضروری ہے اگر غلبہ ظن ہو کہ جس سے پیسے لینے ہیں ان سے اپنے پیسے مانگے، اتنے پیسے ان کو دے دو کہ میں قربانی کا جانور کر سکوں، تو ان سے اپنے پیسے مانگنا
جانور کی قیمت کی بقدر یہ ضروری ہے، اگر غلبہ ظن ہے تو اس سے مل جائیں تو ان پیسوں سے اپنی قربانی کر لے، اگر نہ ملیں تو کسی اور سے قرض لے کر قربانی نہ کرے۔ اس لیے شریعت نے زیادہ آدمی کو پابند نہیں کیا۔ بعض دفعہ مشترک کاروبار ہوتا ہے، 2-3 بھائی اکٹھے کام کرتے ہیں، دکان میں مشترک مال ہے، تو اب جب مشترک مال ہے تو دیکھا جائے گا اس کو اگر تقسیم کریں ہر ایک کی ملک میں بقدر نصاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر ہر ایک کی ملک میں بقدر نصاب آ جاتا ہے تو ہر ایک پہ قربانی واجب ہوگی، اور اگر کسی کی ملک میں بھی بقدر نصاب مال نہیں آتا تو پھر کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح مسائل سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔